بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دبیر حسین رضوی کی تفتیشی داستانوں میں سے ایک داستان بھائی کی خاطر۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ جون سن 1942 تک یوں نظر آنے لگا تھا جیسے ہندوستان سے برطانیہ کا سورج غروب ہونے کو ہے۔ امکان یہی تھا کہ اس کے بجائے بر صغیر پر جاپان کا سورج طلوع ہوگا۔ ادھر جرمنوں نے یورپ سے انگریزوں اور فرانسیسیوں کو بڑی ہی بری طرح بے دخل کر دیا تھا اور برطانیہ کی تباہی کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ ادھر تمام تر بحر الکاہل پر جاپانی چھا گئے تھے۔ ہانگ کانگ، سنگاپور، ملیشیا، سماٹرا، بورینو اور برما سے انگریزوں کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو چکا تھا اور وہاں شہنشاہ جاپان کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ برما کے راستے جاپانی فوجیں ہندوستان کے دروازے پر پہنچ گئی تھیں۔ ہندوستان پر قبضے کے لیے زمین ہموار کرنے کی خاطر جرمنوں اور جاپانیوں کے جاسوسوں اور تخریب کاروں، سابوتاژ کرنے والوں کی ایک فوج ہندوستان میں زیر زمین سرگرم تھی۔ ان میں بیشتر ہندوستانی باشندے تھے۔ ان میں زیادہ تعداد تو ان کی تھی جو پیسوں کی خاطر جرمنوں اور جاپانیوں کے لیے کام کرتے تھے، لیکن ان میں ایسے وطن پرست بھی تھے جو ہندوستان کو انگریزوں کے چنگل سے آزاد کروانے کی کوشش میں تھے۔ ان میں وہ ہندو بھی تھے جو جاپانیوں کے ساتھ سودے بازی کر کے ہندوستان پر ہندو راج قائم کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے، اور ان میں دہشت پسندوں کا بھی ایک خطرناک گروہ تھا جس کی سرگرمیاں تباہ کن تھیں۔ یہ سکھ تھے جو بیرا کالی دہشت پسند کہلاتے تھے۔ انہیں روس میں سابوتاژ کی ٹریننگ دی گئی تھی۔ ملک میں آئے تباہ کاری اور جاسوسی کی پراسرار وارداتیں ہوتی رہتی تھیں اور ملزموں کا سراغ لگانا ناممکن ہو جاتا تھا۔ تمام تر سراغ رساں ایجنسیاں ان کے خلاف مصروف عمل رہتی تھیں۔ میں ان دنوں پنجاب CID میں سب انسپیکٹر تھا۔ جون سن 1942 میں شملہ اور کالکا کے درمیان ایک ایسی واردات ہو گئی جس نے برطانیہ کی پریوی کونسل اور پارلیمنٹ تک کو ہلا ڈالا۔ اتنی بڑی اور اتنی سنگین واردات کسی منظم گروہ کی ہی ہو سکتی تھی۔ شملہ سے ایک ریل کار کالکا کو روانہ ہوئی۔ شملہ پہاڑی مقام ہونے کی بدولت ہندوستان کا موسم گرما کا دارالحکومت تھا۔ تمام بڑے افسر اپنے دفاتر کے ساتھ شملہ منتقل ہو جاتے تھے۔ یہ ریل کار جو شملہ سے کالکا کو آ رہی تھی آج کی ریل کاروں کی طرح اتنی بڑی نہیں تھی۔ یہ چھوٹی سی تھی جسے ریل موٹر کہا جاتا تھا۔ شملہ تک جانے آنے والی ریل گاڑیاں اور ریل موٹریں اس لیے بھی چھوٹی ہوتی تھیں کہ ریل کی پٹڑی عام پٹڑی کی چوڑائی سے نصف تھی، جسے عام زبان میں 2.5 فٹی اور صحیح الفاظ میں نیرو گیج کہا جاتا تھا۔ واردات والی ریل موٹر میں 7-8 انگریز اعلیٰ افسر شملہ سے آ رہے تھے۔ یہ سب سول اور فوجی کے اعلیٰ حکام تھے۔ ان کے ساتھ اتنی ہی تعداد انگریز عورتوں کی تھی۔ یہی کل مسافر تھے۔ ریل موٹر کا ڈرائیور سہارنپور کا رہنے والا عبد الوحید نام کا ایک مسلمان تھا۔ اس کے ایک قریبی رشتہ دار محترم MI فاروقی دہلوی آج کل کراچی میں کیمیکل انجینئر ہیں۔ ریل موٹر کالکا سے پہلے آنے والے اسٹیشن ٹکسال پر پہنچی تو وہاں میل وین کھڑی تھی۔ یہ بھی شملہ سے کالکا کی طرف آ رہی تھی اور یہ بھی واردات والی ریل موٹر کی طرح ریل موٹر ہی تھی اور اسی طرح چھوٹی بھی تھی۔ اس میں ڈاک آ رہی تھی اور اس میں 1.5-2 لاکھ روپیہ بھی آ رہا تھا۔ گارڈ کے سوا اس میں کوئی اور مسافر نہیں تھا۔ اس میں مسافر ہوتے ہی نہیں تھے۔ یہ حکومت کی خصوصی ریل موٹر تھی۔ اس میل وین کو اعلیٰ افسروں والی ریل موٹر سے پہلے روانہ ہونا تھا، لیکن افسروں نے اسٹیشن ماسٹر کو حکم دیا کہ ان کی ریل موٹر کو پہلے جانے دیں۔ ہندو اسٹیشن ماسٹر اتنے بڑے انگریز افسروں کا حکم کیسے ٹال سکتا تھا؟ اس نے میل وین کو روکے رکھا اور افسروں کی ریل موٹر کو سگنل دے کر روانہ کر دیا۔ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ ریل موٹر انگریز افسروں کے حکم سے نہیں، خدا کے حکم سے پہلے روانہ کر دی گئی ہے۔ ان تمام افسروں کی زندگی چند منٹ رہ گئی تھی۔ ریل موٹر روانہ ہوئی تو سورج غروب ہو چکا تھا۔ گاڑی پہاڑی علاقے میں سے موڑ کاٹتی اور رات کی تاریکی کو چیرتی آ رہی تھی۔ دونوں اطراف جنگل سے لدی ہوئی پہاڑیاں اور چٹانیں تھیں۔ یہ علاقہ مری اور سوات سے زیادہ حسین اور دلکش ہے، مگر اس رات اس کے حسن اور دلکشی میں موت گھات لگائے بیٹھی تھی۔ کالکا 2-2.5 میل دور رہ گیا تھا۔ آگے اردو کے ایک ہنسا 7 کی طرح کا موڑ آ گیا تھا جسے
ایلبو ٹرن کہا جاتا ہے۔ ریل موٹر اس موڑ پر آئی تو اس کی روشنی میں ڈرائیور کو پٹڑی پر بہت بڑے بڑے پتھر رکھے دکھائی دیے۔ فاصلہ کچھ بھی نہیں تھا، ریل موٹر کو پتھروں سے ٹکرانا اور مسافروں سمیت تباہ ہونا تھا۔ ڈرائیور نے انجن بند کیا اور گاڑی کو ریورس میں ڈال دیا۔ دائیں طرف سے تاریکی سے ایک گولی فائر ہوئی جس نے ڈرائیور کی کھڑکی کا شیشہ توڑا۔ ڈرائیور عبد الوحید کے سینے میں داخل ہوئی اور دل میں جا کر رک گئی۔ اس کے پیچھے دوسری گولی آئی، یہ بھی عبد الوحید کے دل میں جا کر رکی۔ بعد میں جب پولیس موقع واردات پر پہنچی تو عبد الوحید مردہ حالت میں سیٹ پر تھا۔ اس کا ایک ہاتھ انجن کے سوئچ پر اور دوسرا ریورس گیئر پر تھا۔ دل میں 2 گولیاں اتر جانے سے وہ تڑپے بغیر مر گیا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی پوزیشن سے پتہ چلتا تھا کہ اس نے انجن بند کیا اور گاڑی کو ریورس میں ڈالا تھا۔ اس کی یہ کوشش کامیاب تھی۔ ریل موٹر پتھروں کے قریب جا کر رک گئی تھی مگر اصل تباہی شروع ہو گئی۔ مسافروں کے کمپارٹمنٹ پر تیز فائر، جسے فوجی زبان میں ریپڈ فائر کہتے ہیں، ہونے لگا۔ جس طرف سے فائر آ رہا تھا ادھر مرد بیٹھے تھے، یعنی دائیں طرف۔ بائیں طرف والی سیٹوں پر عورتیں بیٹھی تھیں۔ تمام مرد مارے گئے۔ تعداد 7-8 تھی۔ تمام عورتیں صاف بچ گئیں، کوئی زخمی بھی نہ ہوئی۔ جو مرد مارے گئے تھے وہ دیکھیے کتنے اونچے عہدوں کے انگریز افسر تھے۔ ان میں ایک افسر صوبہ سندھ کا کمشنر تھا، مجھے اس کا نام یاد نہیں رہا۔ اس کے پیچھے میجر جنرل کیری گرے بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی مارا گیا۔ اس سے پیچھے والی سیٹ پر اسکاؤٹس کمشنر ہاگ تھا، وہ بھی مارا گیا۔ اس کے پیچھے اس کا بیٹا کیپٹن ہاگ تھا، وہ بھی مارا گیا۔ مرنے والے دیگر انگریزوں کے عہدے اور رتبے بھی کچھ کم نہیں تھے۔ رات کے وقت جب کالکا ریلوے اسٹیشن والے ایک میل وین اور اس کے پیچھے آنے والی ایک ریل موٹر کار کا انتظار کر رہے تھے، اسٹیشن پر 6 انگریز عورتیں پہنچیں۔ وہ شملہ کی طرف سے آنے والی پٹڑی پر پیدل آئی تھیں۔ ان کی حالت یہ تھی کہ سب نے ہاتھ ہینڈز اپ کی پوزیشن میں اوپر کر رکھے تھے اور سب مارے خوف کے کانپ رہی تھیں۔ وہ 2.5 میل سفر طے کر کے آئی تھیں۔ اسٹیشن پر پہنچ کر ان میں سے بعض کی چیخیں نکل گئیں۔ انہیں فوراً ریلوے پولیس کے پاس لے جایا گیا۔ انہوں نے بیان دیا کہ وہ شملہ سے ریل موٹر پر آ رہی تھیں۔ ٹکسال سے آگے جب ریل موٹر پر ایک موڑ پر پہنچی تو اچانک شدید دھچکوں کے ساتھ رک گئی۔ مان بعد بے تحاشا گولیاں چلیں جن سے سارے آدمی مارے گئے یا شدید زخمی ہو گئے۔ ان میں سے کوئی بھی تڑپتا یا ہلتا جلتا نظر نہ آیا۔ انہوں نے بتایا کہ دونوں طرف پہاڑیاں اور جنگل اور تاریکی تھی۔ فائرنگ بند ہوئی، ریل موٹر کا دروازہ کھلا اور 2 نقاب پوش اندر آئے۔ انہوں نے اندر کا جائزہ لیا، دیکھا کہ تمام مرد ختم ہو چکے ہیں اور عورتیں صحیح و سلامت ہیں، تو انہوں نے عورتوں کو نیچے اتارا، ان کی جامع تلاشی لی، نقدی لے لی۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ایک نقاب پوش نے انگریزی بولی تھی۔ عورتوں کو نیچے اتارنے کے لیے اس نے کہا تھا گیٹ ڈاؤن۔ اس کے علاوہ انہوں نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ جامع تلاشی لے کر عورتوں نے تمام عورتوں کا رخ کالکا کی طرف کر کے پٹڑی پر کھڑا کر دیا اور ہینڈز اپ کہا۔ انہوں نے ہاتھ اوپر کیے تو ایک نقاب پوش نے کہا ڈاؤن دا ٹریک، یعنی پٹڑی پر چلو۔ تمام عورتیں ہاتھ اوپر اٹھائے کالکا کی سمت چل پڑیں۔ پہاڑی جنگل کی تاریک رات میں ان کا پا پیادہ سفر ان کی جان لینے کے لیے کافی تھا۔ ہر لمحہ ان کے دل پر یہ خوف طاری رہا کہ پیچھے سے گولیاں چلیں گی اور وہ سب مر جائیں گی، مگر کوئی گولی نہ چلی۔ ان میں سے کسی نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ کالکا پہنچ کر انہیں معلوم ہوا کہ ان کے پیچھے کوئی بھی نہیں۔ کالکا ریلوے پولیس نے رپورٹ اطلاعی یعنی FIR تیار کی جس کا نمبر تھا 1942-18 زیر دفعہ 302 397 394 تعزیرات ہند۔ کالکا ریلوے اور سٹی پولیس جائے واردات پر پہنچی۔ ریل موٹر وہیں کھڑی تھی، ڈرائیور کی لاش سیٹ پر تھی، مسافروں کے کمپارٹمنٹ میں لاشیں تھیں۔ فرش پر جو خون تھا اس سے پاؤں پھسلتے تھے۔ تمام لاشیں باہر نکال لی گئیں۔ ریل موٹر پر حملہ اور ایک ہی ساتھ اتنے سارے انگریز افسروں کا قتل بڑی ہی سنگین واردات تھی۔ یہ جرمنی یا جاپان کے تخریب کاروں یا وطن پرست منظم دہشت پسندوں کی واردات معلوم ہوتی تھی۔ اس لائن پر کبھی ایسی واردات نہیں ہوئی تھی۔ تفتیش اور سراغ رسانی کا چکر چل پڑا، مگر ہر قدم پر واردات کی کڑیاں اندھیرے میں گم ہوتی جا رہی تھیں۔ عورتوں کے بیان اور ریل موٹر کی حالت کے مطابق بہت زیادہ فائرنگ ہوئی تھی، مگر وہاں سے فائر کیے ہوئے ایمونیشن کا ایک بھی کھوکا نہیں ملا۔ تمام علاقہ چھان مارا گیا۔
نہ کوئی کھوکھا ملا، نہ کسی کے پاؤں کے نشانات یا کھرا ملا۔ کھرا نہ ملنے کی وجہ یہ تھی کہ علاقہ پہاڑی اور جنگلاتی تھا۔ عجیب چیز لاشوں کے پوسٹ مارٹم میں سامنے آئی۔ یہ وہ گولیاں یعنی بلٹ ہیڈز تھیں جو لاشوں کے اندر سے برآمد ہوئیں۔ یہ انگریزی ساخت کی نہیں تھیں۔ یہ بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کس ملک کی ہیں۔ گولیاں عموماً سیسے اور تانبے کی بنی ہوتی ہیں، لیکن یہ گولیاں بہترین فولاد کی بنی ہوئی تھیں۔ ان کی نوک برچھی کی انی کی شکل کی تھی۔ ماہرین یہ گولیاں دیکھ کر چکرا گئے۔ یہ بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کون سے ہتھیار سے فائر کی گئی ہیں۔ اس واردات کی رپورٹ دلی مرکزی دفتر کو، وائسرائے کو اور GHQ کو بھجوا دی گئی۔ وہاں سے ماہرین اور سراغ رساں آ گئے۔ ریل موٹر پر مجرموں کی انگلیوں کے نشان تلاش کیے گئے جو کہیں بھی نہ ملے۔ مجرم جو سامان لوٹ کر لے گئے تھے اس میں نقدی بھی تھی۔ یہ تمام نقدی کوئی زیادہ تو نہیں تھی۔ انگریز اپنے ساتھ بہت کم نقدی رکھا کرتے تھے۔ اس واردات کی رپورٹ فوری طور پر انگلینڈ بھیجی گئی۔ وہاں یہ رپورٹ پریوی کونسل اور پارلیمنٹ میں پیش ہوئی۔ حکومت برطانیہ تڑپ اٹھی۔ وائسرائے ہند کو بڑا سخت حکم بھیجا گیا کہ مجرموں کو بہت جلد گرفتار کیا جائے۔ سن 1942 کی جنگی صورتحال میں ہندوستان بڑا ہی حساس اور نازک خطہ بن گیا تھا۔ ایسی تباہ کن تخریب کاری کم از کم ہندوستان میں انگریزوں کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وائسرائے ہندوستان کا حکم CID ملٹری اور سول انٹیلیجنس اور دیگر سراغ رساں ایجنسیوں کے لیے مصیبت بن گیا، مگر کہیں سے کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ یہ کام کسی تھانے کے تھانے دار کے بس کی بات بھی نہیں تھی۔ اس کے لیے اسپیشل سٹاف مقرر کیا گیا، جس کا سربراہ پنجاب CID کا SP سردار بہادر بخشی سمپورن سنگھ تھا۔ اس کے نائب چودھری محمد اصغر DSP اور مہتا دیوان چند DSP تھے، اور اس اسٹاف میں انسپیکٹر ہربنس لال بھی تھا۔ یہ اسٹاف اپنے ضروری عملے کے ساتھ کالکا پہنچا اور تفتیش کا آغاز کیا۔ یہاں یہ پیش نظر رکھیں کہ اس قسم کی سنگین وارداتوں کی اطلاع اور مختصر واقعات تمام پولیس اسٹیشنوں کو تحریری طور پر بھیج دیے جاتے تھے، اور کوئی ہتھیار یا کوئی اور چیز موقع واردات سے برآمد ہو تو اس کی تصویر بھی بھیجی جاتی تھی۔ اس طرح بعض اوقات ایک علاقے کی واردات کا سراغ کسی دور دراز علاقے سے مل جایا کرتا تھا۔ ریل موٹر کی واردات میں جو گولیاں لاشوں کے اندر سے برآمد ہوئی تھیں، ان کی تصاویر اور مختصر حالات ہر جگہ بھیج دیے گئے۔ اس اسپیشل سٹاف نے کام تو شروع کر دیا، لیکن اوپر سے اس قدر دباؤ پڑ رہا تھا جو ناقابل برداشت تھا۔ اوپر سے بار بار جلدی کرنے کے احکام آتے اور بعض پرس ہوتی کہ تفتیش کس مرحلے میں ہے، مگر کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ اسپیشل سٹاف نے تفتیش کا رخ بیرا کالی دہشت پسندوں کی طرف پھیر دیا۔ میں بتا چکا ہوں کہ یہ روس کے تربیت یافتہ دہشت پسند تھے۔ ایسی کامیابی سے واردات کرنا کہ کھرا کھوج ہی نہ ملے کسی تربیت یافتہ گروہ کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ یہ واردات عام ڈاکوؤں اور راہزنوں کی تھی ہی نہیں۔ جو گولیاں استعمال ہوئیں وہ غیر ملکی تھیں۔ بیرا کالی دہشت پسندوں کے زمین دوز ہیڈ کوارٹر ضلع ہوشیارپور اور فیروز پور میں تھے۔ اسپیشل سٹاف نے انہی اضلاع کو تفتیش کا میدان بنایا۔ مخبروں کے ایک ہجوم کو سرگرم کر دیا گیا۔ وقت دنوں اور ہفتوں کے حساب سے نہیں، مہینوں کے حساب سے گزر رہا تھا۔ وائسرائے اور گورنر باولے ہوئے جا رہے تھے۔ ایک روز اسپیشل سٹاف نے ایک کامیابی حاصل کر لی۔ کیرت پور میں قتل کی ایک واردات ہوئی تھی جس کا ملزم گرفتار کر لیا گیا تھا۔ وہ ایک دہشت پسند بھولا سنگھ سرلات تھا۔ اسے کسی شک میں ریل موٹر کی تفتیش میں شامل کر لیا گیا۔ کچھ عرصے بعد اس نے اقبال جرم کر لیا، جس میں اس نے کہا کہ یہ واردات اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کی ہے۔ بھولا سنگھ کا اقبالی بیان دفعہ 164 کے تحت ایک مجسٹریٹ کی عدالت میں قلم بند کروا لیا گیا، اور اس کے ساتھیوں کی تلاش شروع ہو گئی، جو ایک لمبا کام تھا بلکہ بہت زیادہ وقت لینے والی مہم تھی۔ عدالت میں چالان پیش نہ کیا گیا۔ اسپیشل سٹاف نے انگریز بادشاہ کو تفتیش کی کامیابی کی خوشخبری سنا کر مطمئن کر دیا۔ تمام ملزموں کی گرفتاری کا انتظار کیا جانے لگا۔ اس واردات کی خبریں اخباروں میں چھپ رہی تھیں۔ لوگ سنسنی خیز انکشافات کا بےتابی سے انتظار کر رہے تھے۔ اس دوران بھٹنڈا ریلوے اسٹیشن اور شہر کے درمیان رات کے وقت ویران سڑک پر ایک اور سنگین واردات ہو گئی۔ 3 دوست، جن میں ایک سکھ وکیل تھا، ہر شام سیر کے لیے اس سڑک پر ریلوے اسٹیشن کی طرف جایا کرتے تھے۔ یہ ان کا روزمرہ کا معمول تھا۔ ایک شام وہ جا رہے تھے کہ ایک درخت کے نیچے سے گزرے۔ درخت سے ایک نقاب پوش نے چھلانگ لگائی۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا۔
پستول عجیب سی ساخت کا تھا۔ نقاب پوش نے پستول کی نالی ان کی طرف کر کے کہا کہ جو کچھ پاس پلے ہے نکال دو۔ سکھ وکیل نے مزاحمت کی اور نقاب پوش پر حملہ کر دیا۔ نقاب پوش نے اسے گولی مار دی۔ سکھ وہیں ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کے دونوں دوستوں کے پاس جو کچھ تھا وہ نقاب پوش کے حوالے کر دیا۔ نقاب پوش نے انہیں شہر کی طرف بھگا دیا۔ انہوں نے سٹی پولیس کے پاس رپورٹ درج کروائی۔ تھانے کا انچارج سردار مہندر سنگھ انسپیکٹر تھا۔ وہ فوراً موقع واردات پر پہنچا۔ چونکہ واردات ریلوے پولیس کی حدود میں ہوئی تھی اس لیے کیس اسی کے پاس رجسٹر ہوا۔ انچارج سب انسپیکٹر ہنسراج تھا۔ وہ بھی موقع واردات پر پہنچ گیا۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوائی اور اسی وقت ایک ماہر کھوجی کو بلایا۔ رات اندھیری تھی۔ روشنی کا انتظام پیٹرومیکس یعنی گیس کے لیمپوں سے کیا گیا۔ جائے واردات پر ملزم کا کھرا صاف تھا۔ زمین ریتلی اور بھربھری تھی۔ کھوجی نے کھرا اٹھایا، آگے کھیت آ گئے، وہاں کھرا اٹھانے میں دشواری پیش آئی۔ کھوجی کی مہارت قابل داد تھی۔ اس نے پاؤں کے ذرا ذرا سے نشان سے بھی کھرا اٹھایا اور بڑھتا چلا گیا۔ رات گزرتی جا رہی تھی اور کھوجی زمین سے بھید لے رہا تھا۔ کھرا ریلوے سٹاف کے کوارٹروں کی طرف جا رہا تھا۔ سحر کے 3 بجے کھرا ریلوے سٹاف کے ایک کوارٹر کے دروازے پر جا پہنچا۔ کھوجی نے خود اعتمادی سے پولیس سے کہا کہ آپ کا مجرم اس کوارٹر میں ہے۔ یہ قابل یقین نہیں لگتا تھا کہ کسی ریلوے کوارٹر میں کوئی راہزن رہتا ہو، مگر کھوجی کے فیصلے کو رد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اگر آپ کسی کھوجی کے ساتھ چل کر اس فن کا کمال دیکھیں تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ صحیح ہوگا، لیکن وہ 100% صحیح ہوتا ہے۔ دروازے پر دستک دی گئی، کوئی جواب نہ ملا۔ 3-4 بار دستک کے بعد بھی کسی نے دروازہ نہ کھولا تو پولیس نے رائفلوں کے بٹوں سے دروازہ توڑ دیا۔ سب انسپیکٹر ہنسراج ایک ہاتھ میں ٹارچ اور دوسرے میں ریوالور لیے آگے بڑھا۔ اس نے کوارٹر کے صحن میں پہلا ہی قدم رکھا تھا کہ اندر سے ایک گولی فائر ہوئی۔ ہنسراج گرا اور مر گیا۔ پولیس نے کوارٹر کو محاصرے میں لے لیا۔ ریاست پٹیالہ کی پولیس بھی مدد کے لیے آ گئی۔ اس کا انچارج انسپیکٹر عاشق محمد خان تھا۔ ان کا ایک بیٹا خلیل پاکستان پولیس میں سب انسپیکٹر رہ چکا ہے۔ وہ اب ریٹائر ہو چکے ہیں اور کینال پارک لاہور میں رہتے ہیں۔ کوارٹر سے پولیس پر فائر آتا رہا۔ پولیس بھی فائر کرتی رہی۔ ارد گرد کے کوارٹروں میں رہنے والے دہشت سے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ جنگ عظیم کا زمانہ تھا۔ ہندوستان ابھی محفوظ تھا، لیکن ریلوے کوارٹروں میں جنگ کا منظر پیدا ہو گیا۔ کوارٹر سے آنے والے فائر سے اندازہ ہوتا تھا کہ ایک ہی آدمی فائر کر رہا ہے۔ اس کوارٹر میں بھٹنڈا لوکو شیڈ کا ہیڈ مستری عبد الکریم رہتا تھا۔ وہ صوبہ سرحد کا رہنے والا پٹھان تھا۔ اس کے افسر اور اس کے ساتھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ عبد الکریم نے کسی راہزن کو پناہ دے رکھی ہے۔ وہ نیک فطرت اور بھلا آدمی تھا۔ بعض لوگ تو یہ کہہ رہے تھے کہ راہزنوں اور ڈاکوؤں نے عبد الکریم کے کوارٹر کو زبردستی اپنا مورچہ بنا لیا ہے۔ کوارٹر کے بالکل قریب دیوار کے ساتھ ایک گھنا درخت تھا۔ انسپیکٹر مہندر سنگھ نے سحر کے دھندلکے میں دیکھا کہ دیوار سے ایک آدمی درخت پر چڑھ رہا تھا۔ انسپیکٹر مہندر سنگھ نے گولی چلائی جو خطا نہ گئی۔ وہ آدمی درخت سے گرتے گرتے کوارٹر کے صحن میں گرا۔ اس کے ساتھ ہی کوارٹر سے فائر بند ہو گیا، لیکن پولیس نے فائر جاری رکھا۔ اندر سے اب کوئی گولی نہیں آ رہی تھی، تاہم پولیس نے احتیاط لازمی سمجھی اور کوئی بھی آگے نہ بڑھا۔ صبح کا اجالا ذرا صاف ہونے لگا تو پولیس نے فائرنگ بند کر دی۔ کوارٹر کے صحن سے کسی عورت کی کراہتی ہوئی آواز آئی، اندر آ جاؤ، وہ مر گیا ہے۔ اندر گئے۔ صحن میں عبد الکریم ہیڈ مستری کی لاش پڑی تھی۔ اس کی عمر 35 سال تھی۔ اس کے پاس اس کی بیوی بیٹھی تھی، وہ زخمی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ اندر کمرے میں تھی۔ اس کا خامند زخمی ہو کر گرا تو اس نے پانی مانگا۔ بیوی اس کے لیے پانی لے کر آئی تو اسے بھی گولی لگی۔ وہ خامند کو پانی نہ پلا سکی، وہ مر چکا تھا۔ پولیس نے کوارٹر کی تلاشی لی۔ ایک کمرے میں چارپائی کے نیچے عبد الکریم کا بیٹا، جس کی عمر 9-10 سال تھی، چھپا ہوا تھا۔ بیوی کا نام جنت اور لڑکے کا نام محمد حسین تھا۔ عبد الکریم کے پاس جو ریوالور تھا وہ جرمن ساخت کا تھا۔ یہ چوڑی میگزین والا پستول تھا جسے مشین پسٹل بھی کہتے تھے۔ عبد الکریم کے پاس گولیاں ختم ہو چکی تھیں۔ کوارٹر سے 3 دوستوں کا مال مسروقہ برآمد ہوا۔ اس کے علاوہ کوئی مشکوک چیز برآمد نہ ہوئی۔ جس کسی نے سنا کہ عبد الکریم پولیس مقابلے میں مارا گیا ہے، اس نے پولیس کو برا بھلا کہا۔ عبد الکریم کے افسروں نے کہا کہ وہ نہایت شریف انسان اور نہایت قابل کاریگر تھا۔
اس کے خلاف کبھی کوئی شکایت نہیں ملی تھی۔ اس کے ساتھیوں اور پڑوسیوں نے بھی اس کے اخلاق، چال چلن اور ملنساری کی تعریف کی۔ اس سے پولیس کو یہ شک ہوا کہ کوارٹر میں کوئی جرائم پیشہ ہوگا جس نے مقابلہ کیا اور نکل گیا ہوگا۔ اس شک کی تصدیق یا تردید اس کی بیوی ہی کر سکتی تھی یا پھر اس کا بیٹا کمسن تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ سو گیا تھا۔ فائرنگ کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی تو ماں نے اسے چارپائی کے نیچے چھپا دیا۔ اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ کوارٹر سے کون فائر کر رہا تھا۔ عبد الکریم کی بیوی جنت دلیر عورت تھی۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ میرے جسم کے ٹکڑے کر دو، کچھ بھی نہیں بتاؤں گی۔ وہ پٹھانوں کی روایتی دلیری، بے خوفی اور عہد کی پختگی کی زندہ مثال ثابت ہوئی۔ اس وقت تک یہی خیال تھا کہ عبد الکریم راہزنی ایک سکھ وکیل اور ایک سب انسپیکٹر کے قتل اور پولیس مقابلے کا مرتکب ہوا ہے، لیکن دونوں مقتولین کی لاشوں کے پوسٹ مارٹم نے کچھ اور ہی انکشاف کیا۔ دونوں لاشوں سے جو گولیاں برآمد ہوئیں وہ اسی ساخت کی تھیں جو ریل موٹر مارے جانے والے انگریز افسروں کی لاشوں سے برآمد ہوئی تھیں۔ بھٹنڈا پولیس کے پاس بھی ان گولیوں کی تصاویر آئی تھیں۔ ان سے راہزنی اور پولیس مقابلے کی واردات کی شکل و صورت ہی بدل گئی۔ فوراً ریل موٹر والی واردات کی تفتیش کرنے والے اسپیشل سٹاف کو اطلاع دی گئی، لیکن وہ سٹاف مطمئن تھا کہ اس نے اصل مجرم بھولا سنگھ کو گرفتار کر لیا ہے۔ بھولا سنگھ سے ایسا پستول برآمد نہیں کیا گیا تھا جس سے یہ مخصوص گولیاں فائر کی جاتی ہوں۔ عبد الکریم کی بیوی جنت نے خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ اس پر تشدد کیا جانے لگا۔ اس نے زبان نہ کھولی۔ عبد الکریم کے گاؤں سے اس کے چال چلن کی رپورٹ لی گئی۔ وہاں کی پولیس نے نہ صرف اچھی رپورٹ دی بلکہ اس کے چال چلن کی تعریف کی۔ جنت کو غیر انسانی اذیتیں دی جانے لگیں، مگر جوں جوں اذیتوں میں اضافہ ہوتا جاتا تھا اس کا عزم پختہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی زبان سے یہی نکلتا تھا کہ اپنے خامن کے خلاف کچھ نہیں کہوں گی۔ اگر یہ کوئی عام کیس کی وارداتیں ہوتیں اور کوئی سراغ نہ ملتا تو پولیس انہیں جائز یا ناجائز طریقے سے گول کر جاتی، مگر ریل موٹر کی واردات میں فائر ہونے والی یہ گولیاں وائسرائے ہند اور گورنر پنجاب کے دل میں اتری ہوئی تھیں۔ حکومت اسپیشل سٹاف کے سربراہ ایس پی بخشی سمپورن سنگھ کی جان کو آئی ہوئی تھی۔ سمپورن سنگھ نے بھولا سنگھ دہشت پسند سے تو اقبالی بیان لے لیا تھا، لیکن اس بیان کی کڑیاں ملا کر اور تمام ملزموں کو گرفتار کر کے کیس تیار کرنا محال ہو رہا تھا۔ اوپر والوں کو جب یہ اطلاع ملی کہ بھٹنڈا کی ایک واردات سے جرمن مشین پسٹل اور اس کی گولیاں برآمد ہوئی ہیں اور ایک پٹھان پولیس مقابلے میں مارا گیا ہے، تو انہیں ایس پی سمپورن سنگھ کی کارگزاری پر شک ہونے لگا۔ سمپورن سنگھ کا اسپیشل سٹاف زیر عتاب آ گیا اور دوسرا سٹاف مقرر کیا گیا۔ یہ تمام سٹاف مسلمان تھا۔ اس کے سربراہ خان بہادر سید احمد شاہ مرحوم CID پنجاب تھے۔ ان کے ماتحت ان کے اپنے بیٹے سید نذیر احمد رضوی مرحوم DSP تھے۔ ان کا انتقال مارچ سن 1977 میں شاہ جمال کالونی لاہور میں ہوا۔ مجھے بھی اس سٹاف میں رکھا گیا۔ میں ان دنوں پنجاب CID لاہور میں سب انسپیکٹر تھا۔ ہمارے ساتھ ASI آفتاب علی مرحوم بھی مقرر ہوئے۔ ان کا بیٹا مجاہد علی مشرق کراچی میں سب ایڈیٹر تھا۔ ہم بھٹنڈا گئے، عبد الکریم کی واردات کی تفصیلی رپورٹ دیکھی، اپنی ضرورت کے مطابق معلومات حاصل کیں۔ جنت اور اس کے بیٹے محمد حسین کو دیکھا۔ جنت بہت بری حالت میں تھی۔ پولیس کے ظالمانہ تشدد نے اس کا حال حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ اس پر اس حد تک ظلم کیا گیا تھا کہ اس کے زخم کا علاج تک نہ کیا گیا۔ اتنی اذیت کے باوجود اس نے زبان نہیں کھولی تھی۔ میں نے جب اسے اپنے چارج میں لیا تو اس نے مجھے بھی کہا کہ وہ کچھ نہیں بتائے گی۔ میں نے اسے کہا کہ میں ہندو یا سکھ نہیں، مسلمان ہوں اور اسے ظلم سے نجات دلانے آیا ہوں۔ میں نے سب سے پہلے اس کے زخموں کی مرہم پٹی کی اور بعد میں باقاعدگی سے کرواتا رہا۔ اس کے لیے اچھے کھانے کا انتظام کر دیا اور اس کے کمسن بیٹے کی دیکھ بھال بھی کرنے لگا۔ میں نے عملی طور پر اسے یقین دلا دیا کہ میں نے دل میں اسے بہن کا درجہ دے دیا ہے۔ وہ بے شک دلیر اور نڈر عورت تھی، لیکن وہ عورت تھی۔ میرے مشفقانہ سلوک سے مظلوم عورت کی کمزوریاں ابھر کر سامنے آ گئیں اور وہ میری پناہ کی طلبگار ہو گئی۔ میں نے اسے پناہ بھی دی، پیار بھی دیا۔ ہم نے عبد الکریم کے کوارٹر کی ایک بار پھر تلاشی لی۔ میں نے جنت کو اپنی تحویل میں رکھا، اس سے کوئی خاص بات نہ پوچھی۔ میرا رویہ پولیس والوں جیسا نہیں تھا۔ اس نے بتایا کہ عبد الکریم کالکا سے تبدیل ہو کر بھٹنڈا آیا تھا۔ میں نے جب اس سے کالکا سے بھٹنڈا تبدیلی کی تاریخ اور مہینہ پوچھا تو معلوم ہوا
عبد الکریم ریل موٹر کی واردات کے 6 ماہ بعد بھٹنڈا آیا تھا، یعنی واردات کے وقت وہ کالکا میں تھا۔ جنت میرے سلوک سے اس قدر متاثر ہوئی کہ اس نے مجھے کہا کہ کالکا پہنچ کر وہ مجھے کچھ باتیں بتائے گی۔ ہمیں کالکا ہی جانا تھا، بھٹنڈا کی واردات کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا۔ ہم سب کالکا گئے۔ وہ راز جو تشدد اور اذیت رسانی سے جنت کے سینے سے نہ نکالا جا سکا، وہ میرے پیار نے نکال دیا۔ میں نے جسمانی نہیں نفسیاتی طریقہ اختیار کیا تھا۔ میں نے اداکاری نہیں کی تھی اور اس عورت کو پیار کا دھوکہ بھی نہیں دیا تھا۔ وہ مسلمان عورت تھی، ہندوؤں اور سکھوں نے اسے تشدد کا تختہ مشق بنایا تھا۔ اس سے میرے دلی جذبات بیدار ہو گئے تھے۔ مجھے یہ بھی نظر آنے لگا تھا کہ اس عورت کو جرم سے واقفیت ہو سکتی ہے، لیکن یہ جرم میں شریک نہیں۔